اس کے پیچھے ایک عجب واقعہ ہوا۔ اللہ کے نبی جہاد کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک دیہاتی کی اونٹنی آپ کو پسند آ گئی۔ آپ نے فرمایا بیچو گے؟ اس نے کہا جی بیچوں گا۔ کتنے لوگ ہیں؟ جی اتنے لوں گا۔ حدیث پاک میں اس کا عدد وہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا مدینے چل کے پیسے دے دوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ آگے نکل گئے، پیچھے سے صحابہ پہنچے تو ہر ایک کو وہ اونٹنی پسند آئی۔ تو انہوں نے اس کو کہنا شروع کیا بیچو گے؟ اتنے پیسے دیں گے۔ وہ اللہ کے نبی نے جو پیسے لگائے تھے اس سے زیادہ کہنے لگے تو ان کی نیت خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اب پیسے دو اور اپنی اونٹنی لو۔ تو آپ نے کہا بھائی تیرا میرا آپس میں باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا کہ میں تمہیں پیسے مدینے میں دوں گا اور اونٹنی لے لوں گا۔ تو نہیں کوئی نہیں ہے، یا آپ ابھی پیسے دیں اور اونٹنی لیں یا میں آگے بیچتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی تو اپنا وعدہ تو یاد کر۔ کہنے لگا کوئی گواہ پیش کریں۔ کون تھا؟ گواہ تو کوئی بھی نہیں تھا اس وقت، صرف آپ دو ہی تھے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ رہی آواز؟ ایکو ہے اس میں، سمجھ آ رہی؟ تو صحابہ اکٹھے ہو گئے، وہ بدو کہے گواہ لاؤ۔ آپ فرمائے گواہ تو کوئی تھا نہیں۔ تو صحابہ اس کو برا بھلا کہنے لگے کہ تو اللہ کے نبی کو چٹاتا ہے۔ تو اتنے میں خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ اونٹنی کا سودا اسی طرح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو تھا ہی نہیں، تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سچ ہے، تو یہ اونٹنی کی خبر کو سچ نہیں مانیں گے؟ تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ جہاں بھی گواہی دے گا یہ 2 کے برابر ہوگا۔ تو انہوں نے زید بن ثابت کو یاد دلایا کہ تمہیں پتہ نہیں میری گواہی 2 کے برابر ہے۔ ہاں پھر یہ آیت قرآن کا سورہ توبہ کا حصہ بن، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بطور احسان ہمارے سامنے صفت بیان کی ہے اور احسان جتلایا ہے کہ میں نے تمہارے پاس ایک بہت بڑا نبی بھیجا، حریص علیکم، ہر وقت اسے تمہارا فکر رہتا ہے۔ جیسے ہر وقت تمہارا فکر ہوتا ہے نا، رینڈ آ جائیں، ڈالر آ جائیں، رینڈ آ جائیں، ڈالر آ جائیں، پراپرٹی آ جائے، پلاٹ آ جائے۔ تو یہ جو تمہارا نبی ہے اسے ہر وقت یہ فکر ہے کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ ہر وقت یہ امتی امتی کہتا رہتا ہے۔ اسے ہر وقت یہ حرص ہے، لالچ ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، ایمان لے آؤ۔ پھر آگے ایک عجیب آپ کی صفت بیان کی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف اور رحیم اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں، الرؤوف الرحیم، یہ اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ اللہ نے کسی نبی کو اپنی 2 صفتوں کے ساتھ نہیں پکارا۔ ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف۔ رؤوف ہوتا ہے نرم، بہت نرم ہے تمہارے لیے۔ رحیم بہت مہربان ہے تمہارے لیے۔ ایک واقعہ سنا تھا، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھ سے بڑی خطا ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں روزے میں تھا، میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ رمضان کا تھا۔ تو آپ نے فرمایا غلام آزاد کر، اس کی جو ہے جزا غلام آزاد کر۔ کہا جی میں غریب آدمی ہوں، میں غلام کہاں سے آزاد کروں، میرے پاس تو دمڑی بھی کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر 60 روزے رکھ۔ وہ کہنے لگا ایک روزے چند چاڑے آئے تو 60 روزوں میں کیا کروں گا؟
एक रोजे में ये किया है तो 60 रोजों में क्या करूंगा, ये भी नहीं होगा। आपने कहा फिर 60 गरीबों को खाना खिला। कहने लगा मैं खुद गरीब हूं, मैं किसको खाना खिलाऊं। आपने कहा बैठ जा। बैठ गया। तो कुछ देर गुजरी तो एक मदीने के सहाबी खजूरों का टोकरा, काफी बड़ा टोकरा लेकर आए कि या रसूल अल्लाह, ये मदीने के फकीरों में तकसीम फरमा दें। तो आपने फरमाया ओ भाई कितने? कहा जी बैठा हूं। कहा ये ले जा और 60 घरों में तकसीम कर दे। कहने लगा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मदीने में मुझसे गरीब कोई नहीं, आप ऐसा करो मेरा जुर्माना मुझे ही हलाल कर दो, जल्दी करो बना। तो आप इतना हंसे कि चलो जाओ तेरे लिए हलाल है, किसी और के लिए ये नहीं होगा। रऊफ रहीम फरमाते हैं मेरे नबी कि जब मैं नमाज पढ़ा रहा होता हूँ तो जैसे ऐसे मुस्कुरात आई हैं तो मुस्कुरात पीछे पड़ती थी। तो जब मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है तो मैं तिलावत को छोटा कर देता हूँ और जल्दी रुकू सजदा करके सलाम फेरता हूँ कि बच्चे के रोने की आवाज मुझे बर्दाश्त नहीं होती। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया। लक़द, ये लफ्ज झंझोड़ने के लिए होता है कि सुनो, जैसे मैं किसी का कंधा पकड़ के ऐसे कहूं सुनो मेरी बात, जो कह रहा हूं सही है। लक़द जाअकुम, तुम्हारे पास आएगा नहीं, आ गया है। कौन है? रसूल। कैसा है? मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे अंदर से है, तुम्हारे खानदान से है और सबसे बड़े खानदान से है, बनु हाशिम। जिस के अंदर हमारे नबी की नस्ल का पानी शिफ्ट होता था उसका माथा रोशन हो जाता था। तो हजरत हाशिम एक दफा मदीने में गुजर रहे थे, एक यहूदी औरत की नजर पड़ गई तो उसने माथे पर नूर नबूवत देखा। कहने लगी हाशिम 100 ऊंट ले ले और एक रात मेरे साथ गुजार ले। तो वो फरमाने लगे मैं सरदार आदमी हूं, इज्जतदार आदमी हूं, मैं जिना कर सकता हूं? कभी नहीं। वहीं उन्होंने अगले दिन शादी की बनु नज्जार में हजरत सलमा से। 2-3 दिन गुजरे तो बाजार में जा रहे थे तो वो यहूदी औरत सामने से आ रही थी तो उसको रोक लिया। फरमाया तू मुझे गुनाह की दावत दे रही थी, शादी कर ले। तो उसने ऐसे देखा, कहा मुझे आवारा ना समझो, मैं भी इज्जतदार हूं, तेरे माथे पे नूर नबूवत था, मेरा जी चाहा कि मेरे पेट में आ जाए, लेकिन वो सलमा का नसीब था, वो ले गई। तो फिर हमारे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला वो बाजार में जा रहे थे मक्का में, तो एक औरत सामने से आ रही थी, उसने आपको देखा तो कहने लगी कि तेरी जान के बचने में 100 ऊंट लगे थे, 100 ऊंट मुझसे ले ले और एक रात मेरे पास गुजार ले। उन्होंने भी यही फरमाया कि मैं इज्जतदार हूं, ये नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब था 100 ऊंट तेरी जान पे लगे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब का एक ही बेटा था हजरत हारिस, और जमजम का कुआं खोद रहे थे तो थक के बैठ जाते तो कहते वो भी कोई सरदार है जिसकी औलाद ना हो। अगर मेरे अल्लाह ने मुझे 10 बच्चे दिए तो मैं एक को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करूंगा। अल्लाह ने 15 दे दिए तो सबको इकट्ठा किया और कहा कि मैंने मन्नत मानी थी, एक को ज़बह करना है, तैयार हो? आज हमारा बेटा हमें पानी पिलाने पे तैयार नहीं है और वो 15 के 15 कहने लगे तैयार है, जिसका हाथ पकड़ोगे गर्दन पेश। कहने ऐसे नहीं, मैं पूरा डालूंगा। तो उन्होंने सबके नाम लिखे और पर्ची डाली तो हजरत अब्दुल्ला का नाम निकल आया। सबसे छोटे थे, सबसे प्यारे थे। उन्होंने हाथ पकड़ा और सफा पहाड़ी की तरफ चल पड़े। तो उनकी जो थी हजरत अब्दुल्ला की बहनें और फूफियां और बाकी अरब सरदार वो आगे आ गए। इसमें एक सहाबी हैं आमर बिन आस, उनका वालिद ईमान तो नहीं लाया था, आस बिन वाइल, उसका बड़ा किरदार है। वो कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब कभी नहीं होने दूंगा ये, तो क्या चाहता है कि तेरे बाद लोग अपने बच्चे ज़बह करें?
عبد المطلب کہنے لگے یہ سردار کا بول ہے، یہ عام تام بول نہیں ہے۔ کہنے لگا تیرے سامنے بھی سردار کھڑا ہے، یہ بھی عام تام بول نہیں ہے، میں نہیں ہونے دوں گا۔ تو جھگڑا ہو گیا۔ ان کا چلو مدینے کو جاتے ہوئے راستے میں عثفان ایک جگہ تھی، تو وہاں ایک اس زمانے کے جج تھے، تو ایک عورت جج تھی کاہنہ، اس کے پاس کیس گیا۔ تو وہ کہنے لگی جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو وارث بدلہ نہ لیں بلکہ قیمت لیں تو کتنی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا ایک پرچی پہ عبداللہ لکھو اور ایک پہ 10 اونٹ لکھو اور پرچی ڈالو، جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، اور جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو پھر عبداللہ کو چھوڑ دو اور جتنے اونٹ ہیں ذبح کر دو۔ جب حرم شریف میں سارے اکٹھے ہوئے، اور اس وقت پرچیاں ہوتی تھیں 2 تیر اور اس کا جو ڈبہ ہوتا تھا اس میں سوراخ ہوتا تھا، تو ایک تیر پہ عبداللہ لکھا اور ایک تیر پہ 10 اونٹ لکھا، اور ایسے کر کے نا اسے ہلا کے جو پھینکا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ تو انہوں نے پھر اس پر 20 اونٹ اور عبداللہ، پھر ہلا کے پھینکا، عبداللہ نکلا، پھر 30 اونٹ، پھر عبداللہ، 40 پھر عبداللہ، 50 پھر عبداللہ، 60 پھر عبداللہ، 70 پھر عبداللہ، 80 پھر عبداللہ، 90 پھر عبداللہ۔ اب سب کے رنگ فق ہو گئے۔ عبد المطلب کے 100 اونٹ تھے تو 100 تک تو ان کو بھی تسلی تھی بھی کوئی گل نہیں، تو بعد میں کیا ہوگا؟ تو پھر پرچی تو عبداللہ، پھر پرچی ڈالی 100 اونٹ اور عبداللہ۔ تو جب پرچی نہیں تیر پہ لکھا 100 اونٹ اور دوسری طرف عبداللہ، تو 100 اونٹ نکل آیا۔ تو سب نے اللہ اکبر کہا۔ تو عبد المطلب کہنے لگے نہیں، ایک دفعہ اور کروں گا۔ پھر ڈالی 100 اونٹ نکل آئے۔ تو سب نے کہا اب تو ٹھیک ہے، کہا نہیں ایک دفعہ اور۔ پھر تیسری دفعہ کی تو 100 اونٹ نکلے، اور تیسری دفعہ حضرت عبد المطلب راضی ہو گئے اور 100 اونٹ انہوں نے خود ذبح کیے، 100 اونٹ اکیلے نے ذبح کیے۔ مکے والوں لے جاؤ، اور حضرت عبداللہ کی جان بچی۔ تو اس عورت نے یہ کہا کہ 100 اونٹ پہ تیری جان بچی تھی، 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات گزار لے۔ انہوں نے بھی وہی کہا جو ان کے دادا نے کہا تھا کہ میں سردار کا بیٹا ہوں۔ تو لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے فیملی سے میں نے اس کو چنا ہے، اس جیسا خاندانی کوئی ہے تو دکھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو دیکھا، حضرت آدم کی نسل کو، ارواح کو، تو عربوں کو الگ کیا۔ پھر عربوں پر اللہ نے چھلنی ڈالی، تو اس میں سے مضر کی اولاد کو الگ کیا۔ پھر مضر پہ چھلنی ڈالی تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو الگ کیا۔ پھر قریش پہ چھلنی ڈالی، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا۔ پھر ہاشم پہ چھلنی ڈالی تو آپ نے فرمایا پھر اللہ نے ہاشم کی اولاد میں مجھے چنا، میں سب سے عالی نسب ہوں، سب سے عالی خاندان ہوں، من انفسکم۔ اچھا، میں موریتانیہ گیا، عرب ملک ہے افریقہ میں۔ ہاں، میں تو افریقہ ہی بیٹھا ہوں نا، مجھے یاد ہی نہیں۔ تو غریب ملک ہے، مالکی مذہب ہے وہاں۔ وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، فا کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، ہم فا کے اوپر پیش پڑھتے ہیں، من انفسکم، من انفسکم۔ اور کئی قرآن میں الفاظ ایسے ہیں، چونکہ اس کی 7 قراتیں ہیں تو پھر مجھے اس کا مطلب دوسرا سمجھ میں آیا۔ انفسکم تو ہے خاندان کی عزت اور اونچائی اور بلند۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ سے کسی نے پوچھا بنو امیہ اور بنو ہاشم میں کیا فرق ہے؟ کہنے لگے ہم شریف لوگ تھے اور ہاشم شریفوں کا سردار تھا،
پھر ہم شریف لوگ تھے اور عبد المطلب شریفوں کا سردار تھا، پھر ہم شریف لوگ تھے اور ابو طالب شریفوں کے سردار تھے، پھر آ گیا محمد مصطفیٰ تو ساری شرافتیں لے گئے وہ، ہمارے پاس تو بس گوں ہی رہ گیا۔ من انفسکم، اب ہے من انفسکم۔ انفس کہتے ہیں نفیس کو، خوبصورت کو، جیسے آپ یہ بہت نفیس چیز ہے بولتے ہو کہ نہیں، یہ بہت نفیس چیز ہے، یعنی وہ بڑی نازک بھی ہو خوبصورت بھی ہو تو اس کو نفیس کہتے ہیں۔ من انفسکم میں آپ کے حسن و جمال کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے ایک رسول بھیجا ہے، عربوں کا رنگ سانولا ہوتا ہے، عربوں کا رنگ ایز اے ہول یا کالا ہوتا ہے یا سانولا یعنی بلیکش، فیئر نہیں ہوتا، بہت کم بہت کم۔ اس لیے ابو لہب کا نام عبد العزا ہے، لیکن وہ گورا پیدا ہوا تو اس کا نام بن گیا ابو لہب، انگارا، جسے انگارا سرخ ہوتا ہے۔ تو عرب کا جو رنگ ہے ایز اے ہول بلیکش ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے، جیسے آپ کے یہاں ہیں افریقی بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پیدا کیا من انفسکم، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ 9 مہینے میں مجھے آپ کے حمل کا نہ کوئی احساس ہوا نہ پتہ چلا، نہ کوئی دردیں ہوئی۔ جب پیدا ہوئے تو کوئی درد نہیں لگا، کوئی درد نہیں لگا، اور جب آپ پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے جو بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں ایک قطرہ باہر نہیں نکلا، اور جب آپ پیدا ہوئے تو بچے کے اوپر بہت سارا کیچڑ ہوتا ہے، اس کو پہ نہلاتے ہیں، آپ صاف ستھرے پیدا ہوئے، بالکل صاف۔ پھر بچے کی یہ ناف اور ماں کی جو آنت ہوتی ہے وہ ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹتے ہیں، آپ اپنی ناف الگ کے ساتھ پیدا ہوئے، کاٹی نہیں گئی۔ پھر ختنہ ہوتا ہے، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، آپ ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے، آپ کی ناف ماں کی آنت سے کٹی ہوئی تھی، اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گندگی سی پھیلتی ہے، جب آپ پیدا ہوئے تو خوشبو پھیل گئی، پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ تو اب وہ آپ کی جو دائی تھی وہ حیران ہو کے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسا بچہ ہے، تو اسی حیرت میں ان کو حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹایا۔ یہ بچہ کتنی عمر کا ہے؟ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ۔ تو آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، ایک دم کروٹ بدلی، جیسے مضبوط آدمی کروٹ بدلتا ہے، ٹھیک ہے، اٹھاؤ اس کو، اچھا میں اچھا چلو ابھی چلو ادھر رکھو، ٹیبل کو یہاں رکھو۔ آپ نے کروٹ بدلی اور ہاتھ یہاں رکھے اور یوں سجدے میں چلے گئے، کیسے بڑے سجدہ کرتے ہیں، لیٹے یا نہیں، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ اٹھائے اور اس طرح سجدہ کیا آپ نے، اور لمبا سجدہ، اور اس کے بعد آپ نے سجدے سے یوں سر اٹھایا، دونوں ہاتھ سیدھے کیے۔ بچہ تو ہل بھی نہیں سکتا، یہ کیا کر رہا ہے، یوں کیے اور سینے کو یہاں کیا، اور پھر اس ہاتھ کو اوپر کیا اور اپنا سر بھی اوپر کیا اور انگلی کو ایسے آسمان کی طرف اٹھایا۔ کیا پیغام دیا؟ نماز لے کے آیا ہوں، افریقہ میں آ کے چھوڑ نہ دینا، رینڈ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے رینڈ نہ بن جانا۔ پنجابی والے سمجھتے ہوں گے رینڈ کسے کہتے ہیں، جوں کو رینڈ کہتے ہیں۔ تو ایسا سجدہ کیا، جب آپ نے یوں کیا تو سارا نور ہی نور پھیل گیا، اور اس کے بعد آپ پھر وہی بچے کے بچے۔ تو وہ ڈر گئی، دونوں، دائی بھی ڈر گئی، اماں بھی ڈر گئی، تو انہوں نے اٹھا کر ان کو گود میں لے لیا۔ تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور اس سے ایک بادل لایا، تو وہ بادل اتنا گہرا تھا کہ آپ اس کے اندر چھپ گئے، یہ ماں کی آنکھیں اور یہ بچہ، لیکن نظر نہیں آ رہا۔ فوگ جیسے ہوتی ہے نا سردیوں میں، آپ کے یہاں ہوتی ہے سردیوں میں، ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ بچہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس فوگ کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا،
इस बच्चे को दुनिया फिरा दो, लियारफू बिस्मिही व नातिही व सूरतिही, सारी दुनिया को बता दो ये है जिसके पीछे चलोगे तो कामयाबी है, वरना जानवर में और तुम में कोई फर्क नहीं होगा। यही है जो तुम्हें अल्लाह से मिलाने आया है। फिर एक अजब आवाज आई कि इसको आदम के अखलाक दो, शीश की मार्फत दो। इसे इब्राहिम की कुर्बानी दो, इसे ईसा की शुजाअत दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, खलीलुल्लाह, इस्माइल की कुर्बानी दो, छुरी चलवाई, साले की फसाहत दो, लूत की हिकमत दो, इसहाक की रजा दो, यूसुफ का हुस्न दो, मूसा की शिद्दत दो, यूशा का जिहाद दो, दानियाल की मोहब्बत दो, इलियास का वकार दो, दाऊद की शीरी जुबान दो, ईसा का ज़ुहद दो, व अग़मसूहु फी अख़लाक़ नबीयीन, और जो कुछ हमने नबियों को दिया सब कुछ इसको दे दो। 15 मिनट में हमारे नबी 1.25 लाख नबियों को जो मिला अंदर चला गया। 63 साल जो अपनी 63 साल जो प्रवास की वो कैसी होगी, कोई अंदाजा लगा सकता है? मेरे नबी का एक तरीका जमीन आसमान से कीमत थी। उस जमाने का तो फैशन था, चलो फैशन था, तो एक फैशन मेरे नबी ने अपनाया तो हमें हमारे ऊपर बनता नहीं कि हम भी उसी फैशन को पसंद करें। कराची में एक दोस्त के पास था तो उसका बेटा आया, अभी ये बेटे ने आके मुझे मुसाफा किया, तो उसके बाल यहाँ से जिਵੇਂ भेड़ मुन्नी यहाँ से खड़े हुए और ऊपर ऐसे। मैं कोई ये तूने बाल कैसे बनाए हुए हैं? कहने लगा मैसी ऐसे बाल बनाता है। मैंने कहा मैसी कौन है? मुझे पता ही नहीं था, मैं कड़े कोई फुटबॉल खेले। मैंने कहा मैसी कौन है? कहने लगा आपको मैसी का नहीं पता? मैं कहा नहीं बेटा मुझे नहीं पता। कहा वो बहुत बड़ा फुटबॉलर है, ये उसका फैशन है, इसलिए मैंने उसका फैशन इख्तियार किया है। तो भाइयों, मेरे नबी की हर अदा मेरे नबी का फैशन है, तो वैसे ही करो ना जैसे उन्होंने किया था। दूसरे फैशन क्यों अपनाते हो? अल्लाह भी तुम्हें प्यार से देखेगा, अल्लाह का हबीब भी तुम्हें प्यार से देखेगा। क़यामत के दिन हर नबी कहेगा या अल्लाह मेरी जान बचा, माँ बाप बीवी बच्चे या अल्लाह मेरी जान बचा। सिर्फ हमारे आपके नबी होंगे जो कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत बचा, या अल्लाह मेरी उम्मत बचा, या अल्लाह मेरी उम्मत बचा। ये तो आपकी पैदाइश है। फिर जब आप खूबरू जवान बने, किसी नबी का हुलिया किताबों में कोई नहीं है, मेरे नबी का पूरा हुलिया मौजूद है। आप जब हिजरत करके गए और रास्ते में एक जगह भूख लगी तो एक खेमा था, वहां एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। तो हजरत अबू बकर ने कहा माँ जी कुछ खाने को मिलेगा? कहा बेटा कुछ नहीं है, कहत का जमाना है। तो हमारे नबी ने फरमाया माँ जी इस बकरी से दूध निकाल लो। तो वो बकरी एक तो वो उसकी बकरे से मिलाई नहीं हुई थी, और दूसरा कमजोर। उसने कहा बेटा इसकी तो बकरे से मिलाई भी नहीं हुई, मिलाप ही नहीं हुआ, और दूसरा इसके ऊपर सिर्फ खाल ही खाल है, गोश्त ही कोई नहीं, दूध कहां से आएगा? कहा अब मुझे इजाजत दे दो, कल ले लो। अब चूंकि वो एक बड़ी अजीब सी बात हो रही थी ना, तो उसने आपको ऐसे गौर से देखना शुरू किया। या तो ये कोई अरब नहीं है, या ये जानता नहीं है कि बिन ब्याही बकरी, और वो भी सिर्फ चमड़ा, आपने ऐसे डोल उसके नीचे रखा और उसके थनों को हाथ लगाया तो लटक के नीचे आ गए। एक बकरी में 1 गिलास दूध होता है, छोटा गिलास। आप निकालते गए निकालते गए निकालते गए, वो पूरा बर्तन भर गया, फुल भर गया। तो आपने पहले अबू बकर को पिलाया, फिर आमिर बिन फुहैरा को पिलाया, फिर वो जो रहबर था उसको पिलाया, बाद में खुद पिया, और फिर बकरी के नीचे बैठे, फिर पूरा भर दिया, छोड़ के चले गए। एक बकरी की उम्र होती है मैक्सिमम 7 साल, उसके बाद वो या दबा कर लो या वो मर जाएगी।
یہ بکری 22 سال زندہ رہی ان ہاتھوں کی برکت سے، اور ذبح نہیں ہوئی، مر گئی ذبح نہیں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے جس بکری ماری ہے، تو اس کا خامد آیا، تو نے جب دودھ دیکھا کہنے لگا کرمالی ہے، دودھ کتوں آ گیا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگی اس بکری سے۔ کہا تیری عقل ٹھکانے ہے، دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ اور اس بکری کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے اتنا بچہ دیا ہے نا، اس کے اوپر گوشت ہے، پاگل تو نہیں ہو گئی ہے؟ کہنے لگی میں بھی پہلے پاگل ہی ہو رہی تھی۔ ایک آدمی آیا تھا، کوئی جادوئی شخصیت، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، یہ پورا پہلے بھر کے انہوں نے خود پیا ہے، اب بھر کے ہمیں دے گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ان عتیلی، مجھے ذرا بتا تو صحیح وہ کیسا تھا۔ تو اب وہ حلیہ بتانے لگے۔ تو آپ پہلے صرف الفاظ سنو کہ اس میں کیا موسیقی ہے اور کیا رنگ ہے جملوں کا، اور کیا ایسے موتی پروئے ہوئے۔ کہنے لگے رأیت رجلا ظاہر البضاعة ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به سعلة وصيم قصيم في عينيه دعش في أشفاره وطف في لحيته كثاثة في عنقه سطع يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر إن تكلم علاه الوقار وإن تكلم علاه الوقار وإن سكت علاه الحياء إن تكلم علاه النور وإن سكت علاه الوقار لم تر عيني مثله قط۔ میں نے ایک آدمی دیکھا ظاہر الوجاہ، جس کو دیکھتے ہی دل پکڑا جاتا تھا۔ کئیوں کو دیکھ کے دل کریں تو نس جاویے۔ میں اپنی فیملی، ہماری ذمہ دار فیملی، نہ کسی کو پتہ داڑھی کیا ہوتی ہے، پگڑی کیا ہوتی ہے۔ میں یہ 1971 میں 4 مہینے تبلیغ میں لگایا، داڑھی رکھی، تو جب واپس آیا تو سارے گھروں میں خبر پھیل گئی بھی طارق جمیل آ گیا۔ تو میرے گھر کے سارے چھوٹے بچے اتنے 15-20 بچے تو طارق بھائی آ گئے، طارق بھائی آ گئے، طارق بھائی آ گئے۔ تو جو انہوں نے مجھے دیکھا تو ایک میری کزن، اب تو ماشاءاللہ بچوں والی، ہائے بلا آ گئی، بلا آ گئی، سارے دوڑ گئے۔ پنجابی میں کہا ببوا، ببوا آ گیا، ببوا آ گیا، سب دوڑ گئے۔ لیکن یہ کون ہے؟ دل کو پکڑ لیتا ہے۔ ابلج الوجہ، یوں لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ حسن الخلق، انتہائی سر سے لے کر پاؤں تک انتہائی خوبصورت۔ لم تعبه ثجلة، پیٹ نہیں نکلا ہوا، برابر پیٹ نہ نکلنے دیا کرو۔ خاص طور پر جو مولوی ہیں نا، ان کو نصیحت کرتا ہوں، باقیوں کو بھی کہتا ہوں، دب کے نہ کھایا کرو، بچا کے کھایا کرو۔ میرے نبی کی سنت ہے، پیٹ ادھر ہوتا ہے، خود ادھر ہوتا ہے۔ وَلَمْ تُزْرِ بِهِ سَعْلًا، نہ اتنا پتلا تھا کہ بے روب ہو جائے۔ وسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے، اس کو وسیم کہتے ہیں۔ اور یہ دنیا میں ایک آیا ہے، نہ پہلے کوئی آیا نہ آئندہ کوئی آئے گا۔ یوسف علیہ السلام حسین تھے، ہمارے نبی وسیم تھے۔ وسیم وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر جی نہ بھرے، آنکھ نہ بھرے۔ 93 میں میری جماعت گئی کینیڈا، تو میں نے خود کہا یار وہ نیاگرا دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، وہاں میں لے گئے۔ پھر 2000 میں دوبارہ جماعت گئی، تو میں نے نہیں کہا، مقامیوں نے کہا نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو۔ تو 97 میں، پہلے 93 پھر 98، نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو۔ پھر 2000 میں پھر میری جماعت گئی، تو کہنے کہ مولانا نیاگرا دیکھیں۔ میں کہا یار پانی ہے، ویکھتا لیا، ان کی ویکھنا، دفع کرو دفع کرو۔ کہ رات کو لائٹیں ہوتی ہیں، بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ میں کہا رات کو اس نے سونا تو نہیں بڑھنا، پانی بڑھنا نا، دفع کرو۔ وسیم کون ہوتا ہے؟ جس کو دیکھتے رہو، دیکھتے رہو، دیکھتے رہو، مر جاؤ پر دیکھنے سے دل نہ بھرے۔ یہ اللہ نے ایک ہی بنایا، اللہ کی قسم ایک ہی بنایا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب
بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن التعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قنان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. نسل بھی ایسی، شکل بھی ایسی. وسیم، دل ہی نہیں بھرتا. قسیم، وسیم قسیم. قسیم کسے کہتے ہیں؟ جدھر سے دیکھو حسن اس کا غلام. کہتے یار فلانے کی نا آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. اس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ چہرہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. یار ان کے بال بڑے خوبصورت ہیں، یار اس کی باڈی بڑی خوبصورت ہے. اور میرا نبی کیا تھا، اس رب کی قسم جس نے مجھے یہاں کھڑا کیا، آپ کو جمع کیا، ناخن ایک بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جدھر سے دیکھو گے حسن ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا. قسیم، اللہ اس اماں کا بھلا کرے، کیا کہہ گئی کہ 1400 سال ہو گئے ہیں مولوی تھک رہے ہیں ترجمہ کرتے کرتے. اللہ کی قسم یہ بھی تھوڑا میرا عربی کا اللہ نے مجھے ذوق دیا ہے، بڑا پرک ڈھونڈ ڈھانڈ کے میں نے الفاظ، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں بیان کر سکتا، نہ کوئی مائی کا لال کر سکتا ہے. قسیم، آگے سے دیکھو، پیچھے سے دیکھو، دائیں سے دیکھو، بائیں سے دیکھو، سر کو دیکھو، ماتھے کو دیکھو، آنکھوں کو دیکھو، بھووں کو دیکھو، ناک کو دیکھو، داڑھی کو دیکھو، گردن کو دیکھو، سینے کو دیکھو، ہاتھوں کو دیکھو، رانوں کو دیکھو، حسن ہی حسن ہے. وسیم قسیم، فی عینیہ داج، موٹی آنکھ تھی، سیاہ، فی اشفارہ وطف، ان بالوں کو عربی میں اشفار کہتے ہیں. ازج الحواجب، بھویں ان کی ایسے کمان کی طرح جیسے آج کل کی لڑکیاں بناتی ہیں نا مصنوعی، اصلی مڑا دیتی ہیں بے وقوف، اور اوپر وہ پینسل لگا کے وہ ایسے کر لیتی ہیں، پہلے نال بھی کوڑیاں ہو جاتی ہیں. تو میرے نبی کی اپنے آپ ایسے تھی. ازج الحواجب فی اشفارہ وطف، یہ بال لمبے تھے، لمبے. ادھر پر مصنوعی بال لگاتی نا لڑکیاں خوبصورت نظر آنے کے لیے، تو 2 نمبری فوراً پکڑی جاتی ہے، تو حسن کا روپ تو ختم ہو گیا. فی اشفارہ وطف، لمبے بال تھے یہ. جنت کی حور، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا قد ہوگا 60 ہاتھ، 130 فٹ. تو اس کے جو یہ بال ہیں، یہ بال کہ جو بڑا عقاب ہوتا ہے، ایسے وہ پروں کو پھیلائے، اتنے لمبے، اس کا اتنا لمبا ایک ایک بال ہوگا، ایک ایک بال. تو اس کی آنکھ کیسی ہوگی، اس کا چہرہ کیسا ہوگا. سورج کو اتنی انگلی دکھا دے، فنگر ٹپ، سورج اس کے سامنے غروب ہو جائے گا. جیسے ابھی ستارے غروب ہے نا، سورج کی روشنی، اس کی فنگر ٹپ پر سورج غروب ہو جائے گا. فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت، گھنی، میرے تو پتلے بال ہو گئے نا عمر کے ساتھ، گھنی داڑھی. فی عنقہ سطح، گردن سراہی دار، کوئی چربی نہیں گردن کے اوپر، سیدھی، سبط القصب، سیدھا قد. طویل الزندین، لمبے بازو. رحب الراحہ، کھلی ہتھیلی. سائل الاطراف، لمبی انگلیاں. سواء البطن والصدر، سینہ پیٹ برابر. یہ میرا نبی ہے. من انفس، ابھی میں نے پورا نہیں بتایا، ایک تو سر درد ہے اور دوسرا تھکا ہوا آدمی زور تو نہیں لگا سکتا، تو میں نے آپ کو ادھورا بتا دیا. اسی سے اندازہ لگا لو کیا ہستی ہے. اگر ہم اس کی نقل اتار لیں تو اللہ ہمیں پاس کر دے گا.
یہاں نقل لگاتے ہیں لڑکے ہیں؟ یہاں تو کالوں کی بادشاہی ہے، اور بھی زیادہ لگتی ہوتی. میں بھی ہمیشہ نقل مار کے پاس ہوتا تھا، چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق تو تھا نہیں، مجھے تو گانے کا شوق تھا. جنید جمشید تو بعد میں گلوکار بنا، میں 60s میں گلوکار تھا، پرائمری اسکول، ہائی اسکول، گورنمنٹ کالج لاہور جیسے کالج. اپنے نبی کی نقل مار لو تو پاس نہیں ہو جاؤ. اللہ کو جو ایک ہی پسند آیا، اور کسی نبی کی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی. جیسے ہم نے کہتے تیری جان کی قسم، یہ پیار کی قسم ہے، جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے انڈیا پاکستان کے ماحول میں ہے بھائی تیری جان کی قسم. اللہ نے کسی کی قسم نہیں اٹھائی. لعمرک میرے محبوب تیری جان کی قسم. کیا ہوگا وہ یار؟ اس کو سیکھو، اس کو پڑھو، اس کو فالو کرو، اس کی زندگی اپناؤ. ایک حدیث بتا کے اجازت لیتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری. اے پنجواں انگوٹھا میں نہیں رلایا، 4 کام کر لو. کیا ہے؟ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. دوسرا کیا ہے؟ حفظ و امانہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، 2 نمبری نہ کرنا. تیسرا کیا ہے؟ حسن و خلیقہ، اخلاق اچھے کرنا، بول میٹھا رکھنا، ماں باپ کی دعائیں لینا، بد دعا نہ لینا. امام بخاری نے الادب المفرد میں کتاب التاریخ میں انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں پہنچے تو عصر کے بعد ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک شخص نکلا اور اس کا چہرہ سر گدھے کی طرح تھا. تو اس نے 3 دفعہ جیسے گدھا آواز نکالتا ہے اور پھر قبر میں گیا اور قبر بند ہو گئی. انہوں نے حیران ہو کے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ ایک شرابی تھا، اس کی ماں اسے روکتی تھی تو آگے وہ کہتا تھا کیا گدھے کی طرح تو بولتی رہتی ہے. جب بھی وہ اس کو روکتی تو وہ کہتا کیا گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے. تو جس دن سے مرا ہے اسی دن سے روزانہ قبر اس کو باہر نکالتی ہے اور اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہوتا. ماں باپ کی دعا لو، بیویوں سے حسن سلوک کرو، بیویوں کو محبت کا اظہار کرو، بیویاں اپنے خامند کو محبت کا اظہار کریں. اس سے محبت پر اولاد کو گلے لگاؤ، بار بار حق کرو. یہ نہیں کہ بڑے ہو گئے ہیں اب کیا کرو. اس سے محبت بڑھتی ہے. ان کو عزت بھی دو، ان کو پیار بھی دو. وہ خود بھی اولاد والے ہو گئے ہیں پھر بھی انہیں بچہ بنا کے سینے سے لگاؤ، دیکھو پھر اس کے کیا اثرات ہوتے. آج تک میرا یہی عمل ہے. جب سے میں نے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھی، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. میری بچیاں آ جائیں میں کھڑا ہو جاتا ہوں. ہم تو ذمہ دار لوگ ہیں، ہم تو پیو کے واسطے نہیں کھڑے ہوتے. جو ہمارا تکبر ہے، جب سے میں نے پڑھا ہے میں اپنی بچیوں کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. یہ عزت دو اپنی اولاد کو.